السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا الدستور مولا شاء الله فازع شاء محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ ہمارے تہوار کو مبارک کرے۔ یہ اللہ عز و جل کے یہاں قبول ہو۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو دکھاتا ہے اس تہوار کے دن وہ اجر جو مسلمانوں کو ملا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے یہ مبارک ہو۔ یہ اصل دعوت میں سے ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل چھٹیاں کے طور پر منائی جاتی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی فضیلت، برکت یا کچھ اور ہے۔ جو چیزیں اللہ عز و جل نے نایاب بنائی ہیں وہ قیمتی ہیں، باقیوں کی قیمت نہیں ہے، چاہے وہ کچھ وقت کے لیے قیمتی لگیں، لیکن وہ صاف ہو جاتا ہے کچھ وقت کے بعد کہ وہ بیکار ہیں۔ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج عید ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 عید ہیں، عید الفطر اور جمعہ، یہ بھی ایک تہوار ہے۔ جیسے کہ یہ تہوار ہے، کچھ لوگ جنہوں نے صرف سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 عید کے بیچ میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی بنتی نہیں ہے۔ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے بیچ میں ہے، کیونکہ جمعہ ایک مسلمان کی چھٹی ہے، اس میں کوئی موقع نہیں ہے، بیچ میں وقت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے اور جائز ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں گناہ ہیں جو گناہ ہیں نہیں، اور جو ناجائز ہیں ان کو جائز بتا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج 2 تہوار ہیں، اور تیسرا ہے مولانا شیخ ناظم کی سالگرہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 21 اپریل وہ مبارک دن ہے جب وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا اور راحت کا دن ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے آیت میں ابھی خطبے میں پڑھا کچھ وقت پہلے، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ لوگ ہیں جو اللہ میں یقین کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک بڑی چیز ہے، کیونکہ لوگ دنیا میں کھو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ہر چیز دنیا میں ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ آخرت کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں ہر چیز اچھی ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ انہیں آخرت کی خوشخبری سناتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ عز و جل کا کلام بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اس لیے جیسے کہ یہ تیسرا سبب ہے خوشی منانے کا، ہم اس کو منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں پوری دنیا میں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں نجات پانے کے لیے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہونے کے لیے۔ حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے سارے لوگ ایال اللہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بندے،
اور ان میں سے سب سے محبوب ہیں انفعہم لعیالہ، جو لوگ اس کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ سب سے محبوب بندے ہیں اللہ عز و جل کی نظروں میں۔ اولیاء کا مطلب ہے ولی، محبوب، جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور سب سے ضروری چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سے یہ یا وہ کوئی محبت نہ کرے، بلکہ اللہ عز و جل کرے۔ جب تک اللہ آپ سے محبت کرے گا ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا۔ اگر اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی آپ پر دھیان نہیں دے گا اور نہ ہی محبت کرے گا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے دوسروں سے بھی اس سے محبت کراتا ہے۔ بالکل یہ ضروری ہے کہ اچھے لوگ آپ سے محبت کریں، اور جو لوگ اچھے نہیں ہیں یہ بہتر ہے کہ وہ آپ سے محبت نہ کریں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے جس سے کہ اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ ہوں اور برے لوگ بھی اچھوں کے ساتھ ہوں، اگر اللہ انہیں ہدایت دے۔ اچھائی کا دروازہ، معافی کا دروازہ بند نہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ عز و جل غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ دنیا میں اگر ایک غلطی کر دیں تو چاہے آپ کتنا ہی معافی کو نہ مانگ لیں، وہ آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور آپ اس کی سزا کاٹتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کا راستہ اپنائیں جس سے کہ آپ اس کے محبوب بندوں میں سے ہوں اور خوشخبری پائیں، آپ کے پاس یہاں اچھائی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ یہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے۔ الفاتحة